یہ واقعہ ہے 16 جولائی 1979 کا۔ یہ محض تاریخ کا ایک سال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے نہ صرف عراق بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی تقدیر بدل دی۔ کہانی شروع ہوتی ہے عرب سوشلسٹ بیس پارٹی سے، جو ایک کامیاب فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی۔ اس پارٹی کے دو اہم ستون تھے، صدر احمد حسن البکر اور ان کے نائب صدام حسین۔ البکر ایک تجربہ کار فوجی اور انقلابی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب صدام حسین نے خاموشی سے ریاست کی سیکیورٹی، خفیہ اداروں اور پارٹی کے انتظامی ڈھانچے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وہ عملی طور پر عراق کے سب سے طاقتور شخص بن چکے تھے۔ 1970 کی دہائی میں عراق نے تیل کی دولت سے ترقی کی منازل طے کی، لیکن اقتدار کی راہداریوں میں کشمکش جاری تھی۔ پارٹی کے اندر دو بڑے گروپ تھے، ایک البکر اور ان کے قریبی ساتھیوں کا جو روایتی نظریہ رکھتے تھے، اور دوسرا صدام کے وفاداروں کا جو کسی بھی قیمت پر صدام کو مکمل اقتدار سونپنے کے لیے تیار تھے۔ 16 جولائی 1979 کو یہ طویل کشمکش اپنے انجام کو پہنچی۔ سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ صدر احمد حسن البکر نے اپنی صحت کی خرابی کی بنا پر استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنے تمام اختیارات نائب صدر صدام حسین کو منتقل کر دیے ہیں۔ یوں صدام حسین باضابطہ طور پر عراق کے صدر، انقلابی کمان کونسل کے چیئرمین اور پارٹی کے ریجنل سیکرٹری بن گئے۔ لیکن یہ اقتدار بغیر کسی خونریزی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صدام جانتے تھے کہ پارٹی کے اندر بہت سے ایسے پرانے رہنما ہیں جو ان کی صدارت سے خوش نہیں۔ صدر البکر کے استعفے کے صرف 6 دن بعد 22 جولائی 1979 کو پارٹی کے سینئر اراکین کا ایک اہم اجلاس بغداد کے الخلد ہال میں طلب کیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب صدام حسین نے تاریخ کی سب سے خوفناک صفائی کا آغاز کیا۔ صدام حسین نے اجلاس کا آغاز ایک پرجوش تقریر سے کیا، جس کے بعد اچانک ماحول میں خوف چھا گیا۔ ایک شخص کو اسٹیج پر لایا گیا، عبدالخالق المشہدی، جو انقلابی کمان کونسل کا ایک اہم رکن اور سابق صدر البکر کا قریبی ساتھی تھا۔ ظاہر ہے المشہدی کو پہلے ہی شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ اس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا جب اس نے شام کی حکومت کے ساتھ مل کر صدام کے خلاف سازش کا اعتراف کیا اور ایک ایک کر کے اپنے مبینہ ساتھیوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے المشہدی نام پکارتا گیا، یونیفارم میں ملبوس سیکیورٹی گارڈز ہال میں داخل ہوتے گئے اور نامزد افراد کو ان کی نشستوں سے اٹھا کر باہر لے گئے۔ کمرے میں موجود باقی ماندہ اراکین کی وحشت دیدنی تھی۔ کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس اپنے ساتھیوں کو غائب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ 50 سے زائد سینئر رہنماؤں اور سرکاری اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا۔ ایک بار جب لسٹ مکمل ہو گئی تو صدام نے باقی بچے ہوئے اراکین کو مخاطب کیا، ان کی وفاداری کی تعریف کی اور انہیں سچے انقلابی قرار دیا، لیکن خوف کی انتہا ابھی باقی تھی۔ صدام نے ان وفادار اراکین کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہی سابقہ ساتھیوں کو سزا دینے میں حصہ لیں۔ انہیں ہتھیار دیے گئے اور اس طرح صدام نے بچ جانے والے اراکین کو اپنے ہی جرائم میں شریک بنا کر ان کی وفاداری کو ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ یہ دراصل وفاداری کا آخری اور کڑا امتحان تھا۔ 8 اگست 1979 کو عراقی نیوز ایجنسی نے اعلان کیا کہ سازش میں ملوث 21 افراد کو فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی ہے۔ الخلد ہال کا صفایا ایک سیاسی اور نفسیاتی آپریشن تھا، جس نے صدام حسین کو ملک کے اندر ہر ممکنہ اندرونی مخالفت سے پاک کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عراق کا سیاسی نظام اجتماعی قیادت سے شخصی آمریت میں بدل گیا۔ صدام حسین نے اپنے اقتدار کو مضبوط کیا اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس نے آئندہ 3 دہائیوں تک عراق کی قسمت کو جکڑے رکھا۔ اس واقعے نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عراق کا نیا رہنما اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔